مكة يا مكة يا حرما أشجانا نلت عزا کی روایت میں ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ نماز کو فاسد کر دیتی ہے عورت حمار اور کلب کا گزرنا مصلی کے سامنے سے، اور اگر سامنے کوئی سترہ قائم ہو تو نماز محفوظ ہو جائے گی، یعنی ان تین چیزوں کے گزرنے سے نماز فاسد نہیں ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کی بنیاد پر امام حسنی بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مذکورہ اشیاء ثلاثہ کے گزرنے سے مصلی کی نماز فاسد ہو جائے گی، لہذا اگر مصلی کے سامنے سے کلب، حمار یا امرأہ یعنی عورت، گدھا یا کتا گزر جاوے تو نماز فاسد ہو جائے گی، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کہا ہے کہ نماز فاسد ہو جاتی ہے عورت، گدھے اور کلب سے، اور نماز محفوظ ہو جاتی ہے اگر وہاں کوئی سترہ قائم ہو، پھر یہ تینوں چیزیں گزر جاوے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کلب اسود سامنے سے گزر جائے تو نماز فاسد ہوگی، اور اس کے علاوہ میں انہوں نے توقف کیا ہے۔ اسحاق بن راہوئی کا بھی یہی مذہب ہے جو امام احمد بن حنبل کا ہے، اور جمہور حضرات کہتے ہیں کہ اشیاء ثلاثہ کے گزرنے سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ ان کی دلیل ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، اسی طرح فضل ابن عباس کی روایت ہے، اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، جو اس باب میں مصنف نے ذکر کیا ہے۔ ترجمۃ الباب کے ماتحت مصنف نے 4 روایتیں ذکر کی ہیں، ان 4 روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اشیاء ثلاثہ کے گزرنے سے نماز فاسد نہیں ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ کیا فرماتی ہے کہ میں سوئی ہوئی ہوتی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو میرے پیروں کو دباتے تو میں اپنے پیروں کو سمیٹ لیتی، پھر اللہ کے رسول سجدہ فرماتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ماں عائشہ سامنے ہوتی پھر بھی اللہ کے رسول کی نماز فاسد نہیں، نماز پڑھتے رہے۔ معلوم ہوا کہ عورت کا سامنے ہونا یا اس کا سامنے سے گزرنا یہ مفسد صلاۃ نہیں۔ اسی پر قیاس کرتے ہوئے ہم نے کہا ہے کہ حمار اور کلب بھی سامنے سے گزر جائے تو نماز فاسد نہیں ہو۔ حضرت عائشہ کی روایت سے ایک اور بات معلوم ہوئی کہ مس امرأہ ناقض وضو نہیں، جیسا کہ ما قبل میں نواقض وضو میں اس کی تفصیل آ چکی ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ ماں عائشہ اپنے پیروں کو جان بوجھ کر کے اللہ کے رسول کے سامنے نہیں کرتی اور جان بوجھ کر کے سامنے نہیں سو جاتی۔ ایک وجہ تو یہ کہ گھر تنگ ہوا کرتے تھے اس دور میں، دوسری وجہ خود ماں عائشہ نے کہا کہ ان دنوں میں ہمارے گھروں میں چراغ نہیں ہوا کرتا تھا، تو اللہ کے رسول کہاں سجدہ کر رہے کہاں نماز پڑھ رہے وہ علم نہیں ہوتا تھا، جس کی وجہ سے لا علم میں ان کے پاؤں اس طرح پھیل جاتے جس طرح اللہ کے رسول ہوتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیروں کو دباتے تو ان کو علم ہو جاتا کہ اب اللہ کے رسول اس جگہ نماز پڑھ رہے، سجدہ کر رہے ہیں۔ چوتھا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ عمل قلیل مفسد صلاۃ نہیں، تبھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ سے ان کے پیروں کو ہلکے سے دبایا تو وہ فوراً سمجھ گئی کہ اللہ کے رسول نماز پڑھ رہے ہیں۔ بہرحال یہ حدیث ہمارا مستدل ہے کہ امرأہ سامنے ہو یا سامنے سے گزر جاوے تو نماز فاسد نہیں ہوتی، جیسا کہ عائشہ کی روایت سے صاف پتہ چلتا۔ دوسری روایت ابن عباس کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں گدھی پر سوار ہو کر کے گیا اور ان دنوں میں مراہق تھا، مراہق وہ شخص جو قریب البلوغ ہو،
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے اور سامنے کوئی دیوار نہیں تھی اور نہ ہی کوئی سترا تھا. چنانچہ میں اپنے گدھی سے اتر کر کے صفوں کے بیچ میں سے گزرا وہاں سامنے سے اور پھر ان کے ساتھ نماز میں شریک ہو گیا. تو اس حدیث سے بھی پتا چلا کہ ابن عباس وہاں سامنے سے گزرے اس گدھی سے پر سوار ہو کر کے، لیکن کسی نے تنقید نہیں کی اور نہ کچھ کہا. اگر یہ مفسد صلاۃ ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً تنقید کرتے اور نماز پھر سے دہراتے، لیکن وہ خود آخر میں کہتے ہیں فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ، میرے اس فعل پر کسی نے کوئی نکیر نہیں کی، کسی نے مجھے کوئی روکا ٹوکا نہیں. معلوم ہوا کہ گدھی کا سامنے سے گزر جانا یا گدھے کا سامنے سے گزر جانا یا مفسد صلاۃ نہیں ہے. تیسرا مستدل حضرت فضل ابن عباس کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم بادیت لنا، اپنے جنگل اور صحرا میں ہوتے. بادیت لنا ہمارا جنگل، ہمارے صحرا میں تھے. تو ہمارے صحرا کا مطلب کیا ہے؟ اصل میں قدیم زمانے میں صحابہ کے دور میں جانوروں کو چرانے کے لیے موسم گرما میں مستقل کسی جنگل کو چنتے جہاں گھاس پھوس اور پانی کا انتظام ہوتا اور وہاں ہی کچھ دن قیام فرماتے. اس لیے کہا بادیت لنا، ہمارا جنگل. یہ مطلب نہیں کہ انہوں نے کوئی جنگل خرید لیا یا اس کے مالک ہو گئے، بلکہ وہاں اپنا خیمہ وغیرہ قائم کر کے جانوروں کو چراتے تھے گرمی کے موسم میں. چونکہ ویسے تو عرب میں تو ریت ہی ریت تھا، تو کہیں ایسی جگہ جاتے جہاں کھانے پینے کے لیے اسی طرح ان کے گھاس پھوس کا انتظام ہو. بہرحال تو کیا فرماتے ہیں کہ ہم اپنے جنگل میں ہوتے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور سامنے کوئی سترا نہیں تھا اور ہمارے سامنے گدھی اور کتی تب آسان دونوں کھیل رہے تھے، سامنے سے گزر رہے تھے. پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز نہیں دہرائی. معلوم ہوا کہ یہ بھی مفسد صلاۃ نہیں. اس حدیث سے بھی پتا چلا کہ ان کا سامنے سے گزرنا اور آگے سے جانا نماز کو فاسد نہیں کرتا. یہ مسئلہ ہم نے باب السترہ میں بیان کر دیا تھا کہ جنگل میں سترہ قائم کرنا مستحب ہے. مستحب کیوں کہا؟ اللہ کے رسول سے اس کا ترکہ کرنا ثابت ہے، جیسا کہ اس روایت سے صاف پتا چلتا ہے کہ ہم نے سترہ قائم نہیں کیا تھا. اور سب سے مضبوط ترین دلیل ہماری ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جو فصل ثانی کی آخری روایت ہے، کہ وہ فرماتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کو کوئی چیز فاسد نہیں کر سکتی ہے، اور اگر کوئی چیز آگے سے گزر جائے، کوئی بھی چیز ہو، تو اس کو روکنے کی کوشش کرے. فدراؤ کے معنی روکنا، منع کرنا نہیں. کیا ہے؟ ادرا یدر ادران کے معنی روکنا، دفاع کرنا. تو جتنی استطاعت ان کو روکنے کی کوشش کرو، لیکن پھر بھی وہ چیز گزر جائے، چاہے جانور ہو کوئی انسان ہو، نماز فاسد نہیں ہوگی. اور یہاں پر حدیث میں کیا ہے؟ نکیرہ تحت النفی ہے، جو عموم پر دلالت کرتا ہے. اور روایت کیا ہے؟ یقطع الصلاۃ شیء، شیء نکیرہ ہے اور نفی کے ماتحت، اسی کو ہم نے کہا نکیرہ تحت النفی عموم پر دلالت کرتا ہے. لہذا اس نوی قاعدے کی بنیاد پر ہم نے کہا کہ عمومیت کے ساتھ کوئی چیز مصلی کے سامنے سے گزر جائے تو نماز فاسد نہیں ہوتی ہے. لہذا مصلی کے سامنے سے کسی بھی چیز کا گزر جانا، چاہے انسان ہو یا انسان کا اور کوئی چیز ہو، اس کی وجہ سے نماز میں کوئی فرق نہیں آتا، نماز فاسد نہیں ہوتی. اور اس روایت کے امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور کہا کہ یہ صحیح سند سے ثابت ہے. اب حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ جو فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ کی روایت سے پتا چلتا ہے کہ اشیاء ثلاثہ کے گزرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، جیسا کہ حدیث میں صراحتاً تقطع الصلاۃ المرأۃ والحمار والکلب ہے، کہ کلب، حمار اور امرأہ نماز کو توڑ دیتی ہے، منقطع کر دیتی یہ چیزیں. تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث منسوخ ہے اور ناسخ روایت ابو سعید خدری کی روایت ہے.
جس میں صراحتاً انہوں نے ذکر کیا ہے کہ لا یقطع الصلاۃ شیء. دوسرا جواب کہ یہاں پر تقطع الصلاۃ سے مراد ای تقطع خشوع الصلاۃ، کہ مذکورہ تین چیزیں اگر مصلی کے سامنے گزر جاوے تو اس سے نماز میں جو خشوع ہے وہ خشوع ختم ہو جاتا ہے. تو اشیاء ثلاثہ کے گزرنے سے نماز میں خشوع منقطع ہو جاتا ہے، نہ کہ نماز منقطع ہو جاتی ہے. پھر اعتراض ہوگا کہ خشوع اور خضوع کو منقطع کرنے والی چیزیں اور بھی ہیں، پھر ان کی تخصیص کیوں کی گئی ہے تینوں کی؟ کوئی باتیں کر رہا ہے آپ کے سامنے، اس سے بھی آپ کی نماز میں خلل پڑتا ہے. کوئی زور زور سے تلاوت کر رہا ہے، اس کی وجہ سے بھی خشوع اور خضوع میں فرق پڑتا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اشیاء ثلاثہ کو خصوصیت کے ساتھ بیان اس وجہ سے کیا گیا ہے کہ ان میں شیطانی اثرات موجود ہوتے ہیں، اثر شیطانی کی بنیاد پر. چونکہ ان میں اثر شیطانی موجود ہے تو ان کا سامنے سے گزرنا وہ اثر شیطانی مصلی کے اندر منتقل ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کی نماز میں وسوسہ ہو سکتا ہے اور اس کا نتیجہ اور انجام کیا، اور نماز کا فاسد ہونا. اب ان تینوں چیزوں میں اثر شیطانی کیسا ہے، کیسے پتا چلے گا؟ کلب اسود کے بارے میں تو صراحتاً جلد ثانی میں پڑھا ہے کہ ان کو مارو، اس لیے کہ اس میں شیطانی اثر موجود ہے، بگاؤ یہاں سے مدینہ سے. اور صحابہ دور سے دیکھتے جان سے ہی ماننے کی کوشش کرتے. پڑھ لیا ہے وہاں. اور امرأہ کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے یہ عبادت الشیطان، شیطان کی جان، اس میں بھی شیطانی اثر ہے. اور حمار، اس کے بارے میں بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب وہ اپنی کڑی آواز نکالے تو پناہ مانگ لیا کرو، شیطانی اثر کی بنیاد پر. اس وجہ سے حدیث میں ان اشیاء ثلاثہ کی تخصیص کی گئی کہ اشیاء ثلاثہ سامنے سے گزر جائے تو مصلی کے نماز میں فرق آئے گا، وساوس آئیں گے، اس لیے کہ ان میں شیطانی اثرات موجود ہیں. دوسری چیزوں کی وجہ سے خشوع اور خضوع میں خلل آ سکتا ہے لیکن شیطانی اثرات نہیں ہیں اس میں. جیسے دو آدمی آپس میں بات کر رہے یا تلاوت کر رہے آپ کے سامنے تو خشوع اور خضوع میں فرق پڑے گا لیکن ان کے اوپر شیطانی اثرات موجود نہیں. اس لیے ہم نے اس حدیث کو منسوخ مانا ہے، اور اگر منسوخ نہ مانے تو اس کا مطلب یہ ہوگا تقطع خشوع الصلاۃ، کہ مذکورہ چیزیں نماز کے اندر خشوع اور خضوع کو ختم کر دے. چلیے تفصیلات، چونکہ ہمارے یہاں دو قول ہے، اجازت، دوسرا قول اجازت نہیں، لیکن اصح یہ ہے کہ اجازت ہے جب کوئی چیز نہ ملے. پوری تفصیل کل آ چکی ہے. چلیے. اور خط کو دور رکھے گا یا ستھرا ہی نہیں رکھے گا تو لوگ اس کے سامنے سے گزرتے رہیں گے، جس کی وجہ سے وساوس پیدا ہوں گے اور شیطان ان وساوس کا فائدہ اٹھا کر کے آپ کی نماز کو فاسد کر دے گا. اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ سترہ قائم کرنے کے فوائد مصلی کے لیے بھی ہے اور سامنے سے گزرنے والے کے لیے بھی ہے. مصلی کے لیے سترہ قائم کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ جب وہ سترے کو قائم کر لے گا اور اس کے قریب ہو کر کے نماز پڑھے گا تو وہ وساوس سے محفوظ رہے گا اور خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھے گا. اور یہ تجربہ شاہد ہے کہ آپ نے کوئی چیز رکھ دی ہے تو آپ اطمینان کے ساتھ نماز پڑھ لیتے، چاہے سامنے سے گزر جائے، آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے. لیکن جب کوئی چیز سامنے نہیں ہوتی ہے تو آپ کو عجیب سی بے چینی محسوس ہوتی ہے. اگر آپ کا بالکل باطن سیاہ ہو چکا ہے تو آپ کو اس کا احساس نہیں ہوگا، روحی آپ کی مر چکی ہے تو آپ کو اس کا احساس نہیں ہوگا. تو یہ تو مصلی کا فائدہ ہے کہ آپ کو قلبی سکون محسوس ہوگا، سامنے اگر کوئی گزر جائے تو آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی اور آپ وساوس سے محفوظ رہیں گے. اور مار یعنی گزرنے والے کا فائدہ کیا ہوگا کہ وہ گناہ سے بچ جائے گا.
اور اس کے لیے گزرنے میں بھی سہولت رہے گی. اسی وجہ سے علماء نے کہا ہے کہ سترہ کو ہر صورت میں قائم کرنے کی کوشش کرے, گاڑنے کی کوشش کرے, تاکہ اس میں مصلی کا بھی فائدہ ہو جائے اور سامنے سے گزرنے والے کو بھی فائدہ ہو جائے. رہی بات سامنے والا گنہگار ہوگا یا نہیں, تو اس سلسلے میں حکم یہ ہے کہ بہرحال ہر صورت میں سامنے والا جو سامنے سے گزر رہا ہے وہ گنہگار ہوگا. اور مصلی ہوگا یا نہیں, تو اگر وہ سترہ قائم کرنے پر قادر تھا پھر بھی نہیں رکھا سترہ یا کوئی لکیر نہیں کھینچی, تو اب وہ مصلی بھی گنہگار ہوگا. اسی طریقے سے اگر وہ قادر تھے ایسی جگہ پر نماز پڑھنے کا جہاں لوگ گزرتے نہ, لیکن جان بوجھ کر کے اس نے دروازے پر نماز پڑھی, ایسی جگہ پر نماز پڑھ رہے جہاں لوگ آمد و رفت کرتے, تو اب مصلی بھی گنہگار ہوگا. اور بعضوں کی عادت ہوتی ہے مساجد میں جہاں دروازہ ہوتا ہے وہیں کھڑے ہو جاتا ہے, حالانکہ سائڈ پر جگہ ہوتی ہے, اور وہ کیا سوچتا ہے کہ گزرنے والا گنہگار ہوگا, میں نہیں ہوں گا. اس لیے کہ حدیث میں جو وعید آئی ہے وہ کس کے لیے ہے؟ گزرنے والے کے لیے. میرے لیے کوئی وعید نہیں ہے. اگرچہ تمہارے لیے کوئی وعید نہیں ہے, لیکن الدال علی الشر کے زمرے میں شامل ہوئے کہ نہیں؟ تم سبب بنے گناہ کے, تو جو گناہ گزرنے والے کو ہوگا تو تم کو بھی وہی گناہ ہوگا سبب ہونے کی بنیاد پر. چلیے مزید چیزوں کا اضافہ ہے. خنزیر, یہود اور مجوسی. ابو داؤد نے سنن ابو داؤد میں اس حدیث پر کلام کرتے ہوئے کہا کہ اس حدیث کے ایک جو راوی ہے ان کی طرف سے یہود, مجوس اور کون سے لفظ خنزیر کا اضافہ شدہ ہے, یہ اللہ کے رسول سے منقول اور ثابت نہیں ہے, لہذا اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. جب یہ راوی کی طرف سے اس کا اضافہ شدہ ہے تو اب ان کی کیوں تخصیص کی گئی, اس کے پیچھے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. چلیے باقی پوری تفصیل تو ماں قبل میں آ چکی ہے ابو ہریرہ کی روایت. یہ باب صفت صلاۃ کے بیان میں ہے. اب تک مصنف علیہ الرحمہ شرائط صلاۃ کے متعلق ابواب کو قائم کر کے ان مسائل کو بیان کر رہے تھے, ان روایت کو جمع کر کے ان مسائل کی توضیح کر رہے. اور جب شرائط صلاۃ کے ابواب اور ان کی تمہیدات سے فارغ ہو گئے تو اب یہاں سے اصل صلاۃ کو بیان کر رہے ہیں. اور اصل صلاۃ میں کیفیت صلاۃ شامل ہے. کیفیت صلاۃ ہی کا معنی ہے نماز کس طرح وجود میں آئے. اسی کو مصنف نے کہا باب صفت الصلاۃ. صفت کا لغوی معنی ہے وہ شیء جو موصوف کی کیفیت اور اس کی حالت کو بیان کرے. اور اصطلاح فقہ میں اسی طریقے سے یہاں پر اصطلاح حدیث میں صفت سے مراد کیا ہے؟ هو الکیفیت الصفت هي الکیفیت المشتملۃ علی الفرائض والواجبات والمستحبات والآداب. هي الکیفیت المشتملۃ علی الفرائض والواجبات والسنن والآداب. کیفیت, صفت وہ کیفیت ہے جو مشتمل ہو نماز کے فرائض, واجبات اور سنن اور آداب پر. تو اب باب صفت الصلاۃ کہا تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ مصنف اس باب کے ماتحت نماز کی کیفیت کو بیان کریں گے جو نماز کے فرائض, واجبات, سنن اور آداب پر مشتمل ہے. نماز کی پوری کیفیت کس پر مشتمل ہے؟ کچھ چیزیں فرض ہے, کچھ واجب ہے, کچھ مستحب ہے, کچھ آداب ہے. ہدایہ, وقایہ, اسی طریقے سے فقہ کی دیگر کتب میں بھی اس باب کو مستقل قائم کیا جاتا ہے. وقایہ میں باب صفت الصلاۃ ہے, ہدایہ میں باب صفت الصلاۃ ہے. حدیث کی کتابوں میں بھی اکثر محدثین اس باب کو قائم کرتے باب صفت الصلاۃ. لیکن دونوں میں فرق ہے. فقہا جب باب صفت الصلاۃ قائم کرتے ہیں تو وہ از اول تا آخر نماز کی پوری کیفیت اور طریقہ صلاۃ کو از اول تا آخر مکمل طور پر بیان کرتے
جیسا کہ وقایہ میں جب آپ نے بابو صفت الصلاۃ کے باب کو پڑھا تھا تو از اول تاخیر کیفیت صلاۃ کو مکمل طور پر آپ نے لفظی اور عملی، علمی اور عملی ہر دونوں طریقے سے آپ نے پڑھ لیا تھا. عملاً بھی ساتھی نے آپ کے سامنے وہ طریقہ دکھایا تھا. یہ اسی باب کے ماتا بابو صفت الصلاۃ میں. تو فقہا بابو صفت الصلاۃ میں کامل طریقہ صلاۃ از اول تا آخر بیان کرتے ہیں، لیکن محدثین جب اس باب کو قائم کرتے ہیں تو مکمل طریقہ صلاۃ کو از اول تا آخر بیان نہیں کرتے. کیوں؟ وجہ فرق کیوں ہے دونوں میں؟ دونوں ہی طریقہ صلاۃ کو بیان کرتے ہیں، بس فرق کہاں آ جاتا ہے کہ فقہا از اول تاخیر بیان کرتے ہیں لیکن محدثین از اول تاخیر بیان نہیں کرتے. وجہ فرق یہ ہے کہ فقہا اپنے الفاظ میں کیفیت صلاۃ کو مکمل طور پر بیان کرتے اور یہ آسان ہے، اور احادیث میں چونکہ کسی بھی حدیث میں نماز کی پوری کیفیت بیان نہیں کی گئی ہے بلکہ کسی حدیث میں واجبات کو بیان کیا، کسی میں فرائض کو بیان کیا گیا ہے، کسی میں سنن کو بیان کیا گیا، کسی میں آداب کو بیان کیا گیا ہے، اس لیے بالترتیب تمام کیفیت کو فن حدیث کی کتابوں میں ان احادیث کو جمع کر کے بیان کرنا مشکل ہو جاتا ہے. البتہ جو مصنفین ہوتے ہیں وہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ ان تمام تر روایتوں کو جمع کیا جاوے جس سے نماز کی پوری کیفیت از اول تا آخر معلوم ہو جاوے. اسی طرز اور نقش قدم پر چلتے ہوئے صاحب مشکات نے بابو صفت الصلاۃ میں تقریباً 22 احادیث کو جمع کیا. ان 22 احادیث کے مجموعے میں صاحب کتاب نے نماز کی پوری کیفیت کو بیان کرنے کی کوشش کی. چلو رجلن جس شخص کا ذکر ہے وہ حضرت خلاد بن رافع. اس حدیث کو حدیث اعرابی مسیء الصلاۃ کہتے ہیں. حدیث اعرابی مسیء الصلاۃ، وہ اعرابی جنہوں نے نماز میں غلطی کی، جن سے نماز میں لغزش اور خطا ہو. اب یہ خلاد بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے تھے لیکن ان کو حدیث میں اعرابی کہا گیا. ایک اعرابی شخص آیا، حالانکہ مدینہ کے تھے، پھر اعرابی اور دیہاتی کیوں کہا؟ اس لیے کہ انہوں نے دیہاتی شخص کی طرح نماز پڑھی، اس لیے راوی نے اس کو اعرابی سے تعبیر کیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بارہا نماز دہرانے کا حکم دیا اور کہا کہ نماز دہراؤ، اس لیے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی. فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، اس طرح 3 مرتبہ اس نے نماز دہرا دی. پھر آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ نماز کا طریقہ مجھے بتلا دے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا پورا طریقہ بتلایا اور یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ تم جو رکوع سجدہ کر رہے ہو اس میں تعدیل ارکان کے ساتھ اس کی ادائیگی کرو، یعنی اطمینان کے ساتھ ان ارکان کو ادا کرو. اس حدیث میں چند باتیں معلوم. پہلی بات کہ اگر کسی سے بار بار ملاقات ہو، چاہے قلیل فاصلہ ہو، لیکن ہر مرتبہ سلام کرنا مسنون ہے. جیسا کہ یہ صحابی بار بار وضو کر کے آتے، پھر نماز پڑھتے اور ہر مرتبہ اللہ کے رسول کو سلام کرتے، اور اللہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے. دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ مربی اور تربیت کرنے والے کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ حسن اخلاق کے ساتھ سامنے والی کی تربیت کرے. اگر اس سے کسی عبادت میں کوئی کوتاہی اور غفلت ہو رہی ہو تو اس کو پیار و محبت سے سمجھائے تاکہ وہ اس عمل کو اور اپنی غلطی کو قبول کرنے پر راضی ہو جاوے، آمادہ ہو جاوے. تیسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ واجبات صلاۃ میں سے اگر نقص اور کمی پیدا ہو جائے تو نماز بھی ناقص رہتی ہے. جیسا کہ اس حدیث میں حضرت خلاد بن رافع رضی اللہ تعالی عنہ تعدیل ارکان کو ترک کر رہے تھے جو کہ واجبات صلاۃ میں سے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز دہرانے کا حکم دیا، اس لیے کہ نماز ناقص تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ اس کی نماز کامل طور پر ادا ہو. جی اس حدیث کی بنیاد پر ائمہ ثلاثہ نے کہا ہے کہ تعدیل ارکان فرض، اور امام ابو حنیفہ اور عند الاحناف تعدیل ارکان واجب ہے. تعدیل ارکان کس کو کہتے ہیں؟ شامی، بحر، کنز، ان تمام کتابوں میں تعدیل ارکان کی تعریف کرتے ہوئے اس کا ماحصل اور نچوڑ یہ بیان کیا کہ ارکان صلاۃ کو اس قدر اطمینان کے ساتھ ادا کرنا کہ ہر عضو اپنی جگہ پر اچھی طرح مستقر ہو جائے، ہر عضو اپنی جگہ پر اچھی طرح ٹھہر جائے. یہ ہے تعدیل ارکان. اب ارکان کیا ہے؟ قیام، رکوع، سجدہ، قاعدہ، قومہ. لیکن فقہ میں تعدیل ارکان کا اطلاق رکوع، سجدہ اور قومہ اور جلسہ پر ہوتا ہے. تعدیل ارکان تو کیا ہے؟ قیام، رکوع، سجدہ، قاعدہ، ایک قومہ، پھر اس کے بعد قاعدہ، پھر جلسہ، پھر کیا ہے؟ جلسہ. کل 6 چیزوں. لیکن فقہ میں اس کا اطلاق کس کے اوپر ہوتا ہے؟ رکوع اور قومہ اور سجدہ و جلسہ. جلسہ سے مراد دونوں سجدوں کے درمیان میں جو بیٹھتے ہیں اس جلسے کو، اس کو جلسہ کہتے ہیں، اور رکوع کے بعد جو کھڑے ہوتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں؟ قومہ. کیوں ان میں تعدیل ارکان عند الاحناف واجب اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک فرض ہے؟ اس لیے کہ قیام تو طویل ہونے کی وجہ سے اس میں تعدیل ارکان تو خود بخود ہو جاتا ہے، ہر عضو اپنے مستقر پر اچھی طرح ٹھہر جاتا ہے. اور قاعدہ بھی طویل ہوتا ہے تو اس میں بھی انسان اچھی طرح بیٹھ کر کے تمام دعائیں پڑھ لیتا ہے تو ہر عضو اچھی طرح ٹھہر جاتا ہے. لیکن چونکہ رکوع اور سجدے میں جو عبادت ہے یا جو ذکر ہے وہ مسنون ہے تو عام طور پر انسان ان ارکان کو جلدی سے ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس لیے فقہاء نے اس کا اطلاق خاص طور پر ان 4 جگہوں کے لیے، ان 4 ارکان کے لیے تعدیل ارکان کا اطلاق کیا. رکوع میں بھی تسبیح مسنون ہے، سجدہ میں بھی مسنون ہے، تو انسان چاہتا ہے کہ جلدی جلدی ان ارکان کو ادا کرے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعرابی کو نماز پھر سے پڑھنے کا حکم دیا اس وجہ سے کہ انہوں نے تعدیل ارکان نہیں کیا تھا. اللہ کے رسول نے خود پورا طریقہ بتایا کہ رکوع کرو، پھر اطمینان کے ساتھ پھر سر اٹھاؤ، پھر سجدے میں جاؤ، پھر اطمینان کے ساتھ بیٹھ جاؤ، پھر واپس سجدہ کرو. ٹھیک ہے.
تو وہاں اطمینان سے مراد وہیں تعدیل ارکان، اطمینان کے ساتھ ہر رکنوں کو اس طرح ادا کرنا کہ ہر عضو اپنے مستقر پر ٹھہر جائے۔ ائمہ ثلاثہ کا مستدل یہ حدیث کہ اس حدیث میں اس اعرابی کی نماز کو کل عدم قرار دیا اور کہا کہ نماز نہیں ہوئی، لم تصلی۔ معلوم ہوا کہ تعدیل ارکان فرض ہے، تبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز نہیں ہوئی اور دہرانے کا حکم دیا۔ ہمارا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث خبر واحد ہے، اور خبر واحد سے صرف وجوب ثابت ہوتا ہے، فرض نہیں۔ اور اختلاف منشا بالکل واضح ہو گیا کہ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک خبر واحد سے فرض کو ثابت کرنا درست ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک خبر واحد کے ذریعے سے فرض ثابت کرنا جائز نہیں، زیادہ سے زیادہ وجوب ثابت ہو سکتا۔ چنانچہ اس خبر واحد کی بنیاد پر ائمہ ثلاثہ نے تعدیل ارکان کو فرض قرار دیا ہے، اور امام صاحب کے نزدیک چونکہ خبر واحد ہے اس وجہ سے اس سے وجوب کو ثابت کیا۔ یہ تو ائمہ ثلاثہ کی دلیل ہو گئی، خبر واحد جسے تعدیل ارکان کو انہوں نے فرض قرار دیا۔ امام صاحب کی دلیل آیت کریمہ وَارْكَعُوا وَاسْجُدُوا، آیت میں صرف مطلق رکوع اور سجدے کرنے کا حکم ہے، اور رکوع کہتے ہیں جھکنا، اور سجدہ کہتے ہیں زمین پر پیشانی رکھنے کو۔ تو اگر کوئی اتنا جھک جاوے کہ اس کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جاوے، اور سجدہ اس طرح اچھی طرح کر لیوے کہ پیشانی سخت جگہ یا زمین پر ٹک جاوے، تو رکوع اور سجدے کا تحقق ہو گیا اور رکن کی ادائیگی ہو گئی، اس سے نماز بھی صحیح ہو گئی۔ اس لیے آیت کریمہ سے مذکورہ ارکان قیام، رکوع، سجدہ وغیرہ اس کا فرض ہونا تو ثابت ہو جائے گا، لیکن ان چیزوں میں اطمینان کے ساتھ ادا کرنا، اس کا ذکر قرآن میں کہیں موجود نہیں ہے، اس وجہ سے تعدیل ارکان کو ہم فرض قرار نہیں دیں گے۔ ہاں، آیت کریمہ سے اور آیت کریمہ کے حکم سے ہم نے مذکورہ ارکان کو فرض قرار دیا ہے، اور حدیث جو کہ خبر واحد ہے اس کے حکم سے ہم نے تعدیل ارکان کو واجب قرار دیا۔ رہی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ نماز نہیں ہوئی، تو وہ نہیں صحت کی نفی کے لیے نہیں ہے، بلکہ کمال کی نفی کے لیے۔ لہذا حدیث میں جو نفی کی جا رہی ہے وہ اس بات کی ہے کہ تمہاری نماز کامل نہیں ہوئی۔ یہ نہیں کہنا چاہ رہا اللہ کے رسول کہ تمہاری نماز صحیح ہی نہیں ہوئی۔ اگر نماز صحیح ہی نہیں ہوتی تو اللہ کے رسول اس کو پر صلاۃ کا اطلاق ہی نہ کرتے۔ صلاۃ کا اطلاق کرنا معلوم ہوا کہ اس کی نماز کے لیے اللہ کے رسول نے لفظ صلاۃ بولا ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کی نماز ہوئی تھی لیکن ادھوری اور ناقص ہوئی تھی۔ اگر نماز صحیح ہی نہیں ہوتی تو اس کی نماز پر صلاۃ کا اطلاق ہرگز اللہ کے رسول نہ فرماتے، جیسا کہ دیگر روایت میں صراحتاً لفظ موجود ہے جہاں اللہ کے رسول نے اس کی نماز کے لیے صلاۃ کا لفظ استعمال کیا تھا۔ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ نماز کامل ادا نہیں ہوئی تو اس پر اعادہ تو واجب نہیں ہے۔ جی، اس کو اعتراض اس بنیاد پر ہوا ہے کہ اس نے میرے پاس وقایہ نہیں پڑھا۔ ترک فرائض سے نماز بالکل نہیں ہوتی ہے، لہذا قیام، رکوع، سجدہ قاعدہ اخیرہ فرض، قراءت فرض، ان میں سے کسی بھی چیز کو آپ نے ترک کر دیا تو نماز نہیں ہوگی، سجدہ سہو سے اس کی تلافی نہیں ہوگی۔ تعدیل ارکان اسی طریقے سے سورہ فاتحہ ملانا، 3 آیتوں کے بقدر پڑھنا، تشہد پڑھنا وغیرہ،
یہ واجبات صلاۃ میں سے، اور واجبات صلاۃ کا حکم یہ ہے کہ سہون کوئی واجب ترک ہو جاوے تو سجدہ سہو سے نماز کی تلافی ہو جائے گی، اور اگر بالقصد آپ نے ترک کیا ہے تو فریضہ ذمے سے ساقط ہو گیا، اس وجہ سے کہ نماز آپ کی ناقص ادا ہوئی، کامل ادا نہیں ہوئی لیکن فریضہ ادا ہو گیا۔ لیکن نماز ناقص ہونے کی وجہ سے ایسی نماز واجب الاعادہ ہے، اس لیے کہ ترک واجبات آمدن یعنی مکروہ تحریمی کے ساتھ نماز ادا ہوتی ہے، اور وہ نماز جو کراہت تحریم کے ساتھ ادا ہو وہ واجب الاعادہ۔ پیچھے کوئی بحث آئی تھی، میں نے کہا تھا کہ نماز مکروہ تحریم کے ساتھ ادا ہوئی اس لیے واجب الاعادہ ہے، ابھی کل یا پرسوں ہی وہ کچھ مسئلہ ایسا آیا تھا شاید، ہاں کل کوئی مسئلہ آیا۔ تو یہاں پر تعدیل ارکان چونکہ ہمارے یہاں واجب ہے، نماز کامل نہیں ناقص ہو گئی، لیکن اگر اس نے جان بوجھ کر کے ایسی حرکت کی ہے تو اسے نماز واجب الاعادہ ہے وقت کے اندر، نہیں کیا تو فریضہ ساقط ہو گیا، لیکن نماز کراہت تحریمی کے ساتھ ادا ہونے کی وجہ سے وہ گنہگار ہو۔ بہت مشہور بحث ہے، یہ ساری تفصیلات ہم نے وقایہ میں ہدایہ میں طلبہ کو بتلاتے رہے ہیں، اس لیے ان چیزوں کو ہم بار بار دہراتے نہیں ہیں تکرار میں، لیکن موقع ہی کام ملتا ہے تکرار کا، کیوں کچھ چیزوں کو بتایا جائے، یہی سبق یہی تکرار یہی سب کچھ۔ جی سمجھ میں آ گیا مسئلہ؟ جی تو ہم نے کہا کہ یہ نہیں تکمیل کی نفی کے لیے، کمال کی نفی کے لیے ہے، نہ کہ صحت کی نفی کے لیے۔ لہذا اگر کسی نے قوما نہیں کیا، دونوں سجدوں کے درمیان میں جلسہ نہیں کیا، جان بوجھ کر کے ایسی حرکت کی تو نماز دہرانی پڑے گی۔ سلام کے ساتھ اپنی نماز کو مکمل نہیں کیا تب بھی نماز واجب الاعادہ، اس لیے کہ سلام یہ بھی واجبات صلاۃ میں سے، یہ حکم کب ہے جب کہ آمدن کیا، سمجھ رہے ہیں؟ جی بس جی چلیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی ابتدا تکبیر اور قراءت الحمدللہ رب العالمین سے کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہرن بسم اللہ نہیں پڑھتے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تسمیہ پڑھنا سرن ثابت ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جہرن بسم اللہ پڑھیں گے، اگر جہرن بسم اللہ ہوتا ہے تو یہاں پر حضرت عائشہ کی روایت سے پتہ چل جاتا، وہ اس کا ذکر ضرور کرتی، لیکن یہاں پر صرف اتنا ہی ذکر کیا گیا ہے کہ تکبیر کہنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قراءت شروع کر دیتے۔ معلوم ہوا کہ قراءت سے پہلے جو بھی تک تسمیہ پڑھتے وہ سرن ہوا کرتا تھا، نہ کہ جہرن۔ یہ حدیث ہمارا مستدل ہے کہ تسمیہ پڑھنا اور بسم اللہ پڑھنا یہ سرن ہے نہ کہ جہرن۔ امام شافعی فرماتے جہرن، اختلاف منشا اس وجہ سے کہ شافعی رحمۃ اللہ علیہ تسمیہ سورۃ الفاتحہ کا جز ہے، جبکہ احناف کے وہاں یہ سورۃ فاتحہ کا جز نہیں ہے بلکہ یہ سورتوں کے درمیان میں فصل کرنے کے لیے آتا۔ لہذا جب سورۃ فاتحہ کا جز نہیں ہے تو اس کو سرن پڑھیں گے، اور ان کے وہاں چونکہ سورۃ فاتحہ کا جز ہے تو سورۃ فاتحہ کو جہرن پڑھتے ہیں، اس لیے تسمیہ کو بھی جہرن پڑھا جائے گا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ اس کی مزید تفصیل آگے آ رہی ہے، وہاں بتلا دیا جائے گا۔ پھر آگے فرماتی ہے حضرت عائشہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکوع فرماتے اس حال میں کہ سر کو نہ اوپر کرتے اور نہ ہی بلند کرتے اور نہ ہی پست کرتے، بلکہ برابر اپنے سر کو رکھتے۔ پھر جب رکوع سے کھڑے ہوتے تو اچھی طرح کھڑے ہو جاتے، یعنی جب تک اچھی طرح کھڑے نہ ہو جاتے تب سجدہ نہ فرماتے۔ معلوم کہ یہ قوما ہے، رکوع کے بعد کیا فرماتے؟ قوما فرماتے۔ جی اور پھر اپنے سر کو سجدے میں رکھتے، اور سجدے کے بعد جب تک اچھی طرح بیٹھ نہ جاتے تب تک دوسری مرتبہ سجدہ نہ کرتے، جس کو جلسہ کہتے ہیں۔
یعنی دو سجدوں کے درمیان میں جلسہ کرتے ہیں. جلسہ کی ادنا مقدار یہ ہے کہ انسان پہلے سجدے سے اپنی پیشانی زمین سے اس قدر اٹھا لے کہ اس کا یہ اٹھانا بیٹھنے کے قریب ہو. لیکن اگر اس کا یہ پیشانی زمین سے اٹھانا زمین سے زیادہ قریب ہے تو یہ ایک ہی سجدہ شمار ہوگا اور سجدہ ثانی کے ترک کرنے کی بنیاد پر ایسی نماز صحیح نہیں ہوگی. اس لیے بہتر یہ ہے کہ دونوں سجدوں کے درمیان میں اچھی طرح جلسہ کریں. پھر اخیر میں جب سجدہ کر لیتے تو فرما رہے ہیں کہ ہر 2 رکعت میں التحیات پڑھتے اور یہ التحیات پڑھنا واجب ہے ہمارے یہاں دونوں قاعدوں میں، قاعدہ اولیٰ میں بھی اور قاعدہ اخیرہ میں بھی. دیکھیے اس روایت میں تو کیا ہے لم یسجد حتی یستوی جالسا، اوپر والی روایت میں کیا ہے ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا ثم ارفع حتی تطمئن جالسا، کہ اللہ کے رسول مطمئن ہو کر کے سجدہ کرتے، پھر اپنے سر کو اٹھاتے، پھر مطمئن ہو کر کے جلسہ کرتے، پھر سجدہ کرتے مطمئن ہو کر کے، پھر بیٹھ جاتے مطمئن ہو کر کے. اس کو کہتے ہیں جلسہ استراحت، یعنی دوسرے سجدے کے بعد پھر واپس بیٹھنا. یہ اوپر والی روایت میں یہ، جبکہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں جلسہ استراحت نہیں ہے. اوپر والی روایت کی بنیاد پر شوافع نے کہا ہے کہ پہلی رکعت اور تیسری رکعت کے سجدے کے بعد یعنی دوسرے سجدے کے بعد جلسہ استراحت کرنا. ہم نے اس کو ذوق پر اور کبر سنی پر معمول کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عمر میں کمزور ہو گئے تھے، بڑھاپا آ گیا تھا، تو کبھی کبھار جلسہ استراحت فرماتے، یعنی دوسرے سجدے کے بعد کچھ دیر کے لیے بیٹھ جاتے. ہماری دلیل ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے وہ فرماتے ہیں کانا ینہز صدور قدمیہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے سجدے کے بعد اپنے پیروں کے بل کھڑے ہو جاتے، یعنی زمین کا سہارا لیے بغیر ڈائریکٹ کھڑے ہو جاتے، اوپر جلسہ استراحت نہیں کرتے، اپنے قدمین کے صدور پر کھڑے ہو جاتے ڈائریکٹ. اس لیے ہم نے سجدہ ثانیہ کے بعد جلسہ استراحت کے قائل نہیں ہوئے. اور حضرت عائشہ کی روایت میں بھی صاف پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جلسہ استراحت نہیں کیا ہے. اور اپنے بائیں پیر کو بچھا کر کے اس کے اوپر مقعد کو رکھتے اور داہنے پیر کو اوپر رکھتے، اس کو کہتے ہیں افتراش. ٹھیک ہے، بائیں پیر کو بچھا دینا. ٹھیک ہے، یہ اس کو کیا کہتے ہیں، بائیں پیر کو بچھا دینا اور داہنے پیر کو کھڑا رکھنا، اس کو بولتے ہیں افتراش. اور سورین کو زمین پر رکھنا اور دونوں پیروں کو باہر کی طرف نکال دینا، اس کو کہتے ہیں تورک. ہمارے یہاں افتراش مردوں کے لیے دونوں قاعدہ میں افضل ہے اور عورتوں کے لیے عند الاحناف تورک افضل ہے. اس طرح پیروں کو نکال دینا. ٹھیک ہے، اور تورک کا ایک طریقہ یہ بھی، جبکہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک قاعدہ اولیٰ میں افتراش ہے اور قاعدہ اخیرہ میں تورک ہے، اور امام مالک رحمت اللہ علیہ کے نزدیک دونوں قاعدے میں تورک ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے نزدیک 2 رکعت کے قاعدے پر افتراش افضل ہے اور اس کے علاوہ میں تورک افضل ہے. اگر 2 رکعت والی نماز ہے تو ظاہر بات ہے تورک یہ ہوگا. ٹھیک ہے، اور 3 رکعت والی نماز ہے جیسے مغرب، تو پہلے میں افتراش ہوگا اور دوسرے میں یعنی مغرب کی تیسری رکعت میں کیا ہوگا، تورک ہوگا.
قاعدہ اولا میں ان کے وہاں افتراش ہے، اور اس کے علاوہ کی دوسری جو بھی رکعت ہو، چاہے تیسری ہو یا چوتھی رکعت ہو، اس میں تورک افضل ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے قاعدہ اخیرہ میں تورک کو اس لیے افضل اور بہتر قرار دیا کہ قاعدہ اخیرہ میں ذکر زیادہ ہوتا، جس کی وجہ سے افتراش کی صورت میں پڑھنے والا اور مصلی تھک جاتا ہے، تو تورک کی صورت میں اس کو بیٹھنے میں سہولت ہوتی ہے۔ اس وجہ سے ان حضرات نے تورک کو افضل قرار دیا۔ احناف کی دلیل یہ ہے کہ دونوں قاعدوں میں مردوں کے لیے افتراش افضل ہے، اس وجہ سے کہ دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبادت میں جتنی مشقت ہوتی ہے اتنا زیادہ ثواب ملتا ہے، اور نماز افضل العبادت ہے، اور تورک کی صورت میں اتنی زیادہ مشقت نہیں جتنے افتراش کی صورت میں، لہذا افتراش کی صورت کو اختیار کرنا زیادہ افضل ہوگا تاکہ اس میں زیادہ ثواب ملے۔ دوسری وجہ کہ معاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی ہمارا مستدل ہے کہ اس میں صرف افتراش کو ذکر کیا گیا ہے، اس میں کوئی تفصیل معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم افتراشن ہی قاعدہ کرتے تھے، اور یہ حدیث بہت مضبوط ہے ہمارے لیے، اس لیے کہ معاشہ اللہ کے رسول کی نماز کو خود دیکھتی تھی۔ اللہ کے رسول اکثر و بیشتر نوافل گھر میں پڑھتے تھے، جس سے کہ کئی واقعات سے پتہ چلتا ہے، کبھی تہجد پڑھ رہے، کبھی کوئی نفل پڑھ رہے، کبھی اور کوئی نماز پڑھ رہے، کبھی سفر میں پڑھ رہے۔ تو جس قدر حضرت عائشہ نے اللہ کے رسول کی نماز کو قریب سے دیکھا ہے، کسی اور نے نہیں دیکھا، تو ظاہری بات ہے عائشہ نے جو افتراش کو ذکر کیا ہے وہ اللہ کے رسول کے معمول اور عادت کے مطابق بات کو بیان کیا۔ رہی بات جن روایتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تورک کرنا ثابت ہے، اس کو ذوق پر محمول کیا جائے گا اور کبر سنی پر، کہ جب کبھی کمزوری محسوس ہوتی تو تورک کر لیتے، یا آخری عمر میں جب زیادہ اللہ کے رسول مرض الوفات میں پہنچے تھے، اس کے قریب پہنچ گئے تھے، تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھار تورک کیا ہے، اور وہ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ جب کوئی بیمار ہو تو آدمی تورک کرے یا چار زانو بیٹھ جاوے اپنی سہولت کی بنیاد پر، تو اس میں زیادہ کوئی حرج نہیں، لیکن اگر طاقت ہے، ضعف اور کمزوری نہیں، مضبوط ہے اور جوان ہے، تو ایسے جوان مردوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ افتراش اختیار کرے، اس لیے کہ اس میں مشقت اور عبادت میں اصل مشقت ہے۔ پھر آگے معاشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ شیطان سے منع فرمایا، شیطان کی طرح بیٹھنے سے منع فرمایا، شیطان کی طرح جلسہ جلوس کرنے سے منع فرمایا۔ تو جلوس شیطان اور شیطان کی طرح بیٹھنے کا مطلب کیا ہے، اس کی تفسیر دو کی گئی ہے۔ سرین کو زمین پر بچھا دے وے اور اپنی پینڈلیوں کو کھڑا کر دیا جاوے، اس طرح بیٹھنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں منع فرمایا، اور عام حالت میں بھی اس طرح کے جلوس اور بیٹھک کو اختیار نہ کیا جائے، مناسب نہیں۔ یہ اب اسی طرح دونوں ہاتھوں کو زمین پر بچھا دینا، اس کو جلوس القلب بھی کہتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کلب اور کتے کو اس طرح بیٹھتے ہیں، یہ ہے عقدہ شیطان۔ اور دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ اپنی ایریوں کے اوپر سرین کو رکھا جاوے، اس طرح۔ عام طور پر اس طرح کا قاعدہ وہ حضرات کرتے ہیں جن کی پینٹ بہت تنگ ہو اور جنہوں نے جینس پہنا ہو، تو اس طرح یا یوں، ٹھیک ہے، یہ بھی جلوس القلب ہی کی طرح ہے مولوی صاحب۔ تو عقدۃ
الشیطان سے منع کیا گیا ہے، یعنی اس طرح کی دو بیٹھکوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے تھے۔ پھر کہا وَيَنْهَا أَن يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ افتراش السَّبُعِ، درندے کی طرح ہاتھوں کو زمین پر بچھانے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ یہ مردوں کے لیے حکم ہے کہ مرد اپنے ہاتھوں کو زمین پر نہ رکھے بلکہ اس کو بلند رکھے۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر کھول کر کے سجدہ کرتے کہ نیچے سے اگر بچڑا گزرنا چاہے تو گزر جاتا۔ البتہ عورت کے لیے ہاتھوں کو زمین پر بچھا دینا مستحب ہے، افضل ہے، اس لیے کہ اس میں زیادہ ستر پوشی ہے۔ معلوم ہوا کہ مرد اور عورت کی نماز میں چند فرق ہے، جس میں دو فرق آپ کے سامنے یہاں پر آ چکا، جبکہ بعض اہل بدعات مرد اور عورت کی نماز میں فرقوں کو نہیں مانتے۔ اس کے اوپر مستقل کتابیں لکھی گئی اور مستقل مناظرے ہوتے رہتے ہیں، اس کو آپ یوٹیوب وغیرہ پر سن سکتے ہیں۔ یہاں پر ابھی وقت نہیں ان ساری بحثوں کو بیان کرنا۔ چلیے، صحابہ کی جماعت میں کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو زیادہ اچھی طرح محفوظ کر رکھا ہوں۔ پھر انہوں نے تکبیر کہہ کر کے اپنے ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھایا اور رکوع میں اپنے دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو اچھی طرح پکڑ لیا۔ ابو حمید الساعدی کا یہ کہنا کہ مجھے اللہ کے رسول کی نماز سب سے زیادہ محفوظ ہے، میں اللہ کے رسول کی نماز کو سب سے زیادہ جانتا ہوں، تو انا اعلم یا انا احفظ کا دعویٰ کرنا بغرض تعلیم یہ جائز ہے، اور اگر بغرض تکبر تو اب انا اعلم یا انا احفظ کہنا جائز نہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے جو انا اعلم کہا تھا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہوں نے تکبر میں کہا تھا اس وجہ سے اللہ کے رسول نے اس کی نفی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی نفی کروائی، بلکہ یہ شان نبوت کے خلاف تھا انا اعلم کہنا، اس وجہ سے ان کو انا اعلم سے کہنے سے منع کیا گیا تھا، اور ان کی تربیت کے لیے اللہ نے ان کو خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا۔ ماحصل یہ ہے کہ انا اعلم کہنا یہ ممنوع اس وقت ہے جبکہ انسان بغرض تکبر یہ کرے، اور اگر اس سے مقصود یہ ہے کہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرے تاکہ لوگ اس سے اچھی طرح علم حاصل کرے، دھیان سے اس بات کو سنیں، تو اس غرض اور اس مقصود کی بنیاد پر انا اعلم کہتا ہے تو اب اس میں کوئی ممانعت نہیں ہوگی۔ اس جملے کو کہنے کے بعد انہوں نے صحابہ کی جماعت کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے نماز کا پورا طریقہ بتلایا، جس میں سے سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کہنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو حذاء منکبیہ کندھوں کے برابر رکھتے، کھڑا کرتے، اپنے ہاتھوں کو کندھوں کے برابر رکھتے۔ یہاں پر انہوں نے تکبیر تحریمہ کی کوئی خاص کیفیت نہیں بیان کی، بلکہ ڈائریکٹ ہاتھوں کے اٹھانے کا حکم بتا دیا کہ کہاں ہاتھ اٹھاتے۔ تکبیر تحریمہ کہنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک شرط ہیں، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک رکن ہیں۔ اس کی تفصیل ہدایہ میں مع دلائل مدلل موجود ہے، لیکن بہرحال تکبیر تحریمہ دونوں کے نزدیک ضروری ہے۔ نماز شروع کرنے کے لیے تکبیر تحریمہ کہنا ضروری، تکبیر تحریمہ کے بغیر نماز شروع کرنا صحیح نہیں۔ اچھا، دوسری بات، تکبیر تحریمہ سے پہلے نیت صلاۃ کا ہونا ضروری ہے۔ تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد نیت صلاۃ کرے تو نماز صحیح نہیں ہوتی۔
یہ اتفاقی مسئلہ ہے. تیسری بات، تکبیر تحریمہ اور ہاتھوں کو اٹھانے میں مقارنت افضل ہے یا مفاصلت؟ تو احناف کے وہاں دونوں قول مروی ہے. مقارنت یعنی اللہ اکبر بھی کہے اور ہاتھوں کو بھی دونوں ساتھ، ہاتھوں کو بھی اٹھا لے، یعنی دونوں کام ساتھ میں کرے. نیت کے بعد ہاتھ اور اللہ اکبر دونوں کو ساتھ کہے، جس کو ہم نے کہا مقارنت. اور مفاصلت کا مطلب کیا ہے کہ پہلے ہاتھوں کو اٹھائے پھر اللہ اکبر کہے. یہ دوسرا قول ہے ہمارے یہاں. اور بعض جہلا سے یہ جو منقول ہے کہ پہلے اللہ اکبر کہتے پھر ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، ہمارے یہاں اس طرح کی کوئی روایت نہیں ہے. یہ خلاف سنت ہے. اس لیے پہلے اللہ اکبر کہنا پھر ہاتھوں کو اٹھانا یہ صحیح ہے. کیوں پہلے ہاتھوں کو اٹھانا پھر اللہ اکبر کہنا ہے؟ یہ ہمارے نزدیک اولا ہے، اور اس قول کو بہت سارے ہمارے ائمہ نے اختیار کیا ہے اس بنیاد پر کہ رفع یدین یہ غیر اللہ کی نفی ہے، اور اللہ اکبر یہ اللہ کے کبریائی کے لیے اس بات ہے. تو پہلے نفی ہوا کرتی ہے پھر اس بات ہوا کرتی ہے. جیسے لا الہ الا اللہ میں غیر اللہ کی نفی ہے، پھر اس بات الہی اور اللہ کی ذات کو ثابت کیا گیا. تو یہاں پر بھی اسی بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے پہلے انسان اپنے ہاتھوں کو اٹھائے اور غیر اللہ کو پیچھے چھوڑے، اس کی نفی کر دے. ہاتھ اٹھانے کا مطلب کیا ہے کہ میں غیر اللہ کو پیچھے چھوڑ رہا ہوں اور اللہ کی طرف متوجہ ہو رہا ہوں. اور پھر اللہ اکبر قولاً یہ کہہ کر کے اس نے اللہ کی کبریائی کو ثابت کر دیا. تو پہلے نفی ہے پھر اس بات ہے. جبکہ تیسرا طریقہ جو جاہلوں سے منقول ہے کہ وہ پہلے تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر پھر ہاتھوں کو اٹھا دیتے، اس میں پہلے اس بات اور بعد میں نفی ہے. حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے، پہلے نفی ہوتی پھر اس بات. یہ رفع یدین کی ایک حکمت معلوم کہ رفع یدین کیوں کرتے ہیں. یاد رکھیے رفع یدین بالاتفاق مسنون ہے. تکبیر تحریمہ کے رکن یا شرط ہونے میں ائمہ کا اختلاف ہے، جیسا کہ میں نے ابھی بتا دیا. لہذا اگر کوئی شخص ہاتھوں کو نہ اٹھائے نماز ہو جائے گی، لیکن خلاف سنت ہونے کی وجہ سے کراہت آئے. تو اللہ اکبر کہنا یہ ضروری ہے امام صاحب کے نزدیک بطور شرط اور امام شافعی کے نزدیک بطور رکن. اور ہاتھوں کو اٹھانا بالاتفاق مسنون ہے. اچھا تو میں یہ کہہ رہا تھا رفع یدین کا یہ ایک فائدہ ہے، غیر اللہ کی نفی، النفی من غیر اللہ. دوسرا فائدہ نفی الکبریائی من غیر اللہ، غیر اللہ سے کبریائی اور بڑے ہونے کی نفی کرنا. اور تیسرا فائدہ اور تیسری حکمت بیان کی گئی ہے رفع الحجابی بین العبدی والمعبودی، کہ بندے اور معبود کے درمیان جو پردے حائل ہے ان پردے کو اٹھانا ہے. کیا مطلب؟ یعنی انسان گناہوں کی وجہ سے اس قدر اس کی ذات ناپاک اور گندگی میں ملوث ہو چکی ہے کہ وہ گناہوں کے سمندر میں ڈوب چکا ہے. تو یہ گناہ کا جو سمندر ہے وہ اللہ اور اس کے درمیان میں بطور پردہ کے حائل ہے. تو اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میرے اور آپ کے درمیان میں جو گناہوں کا سمندر ہے اور جس گناہوں کے سمندر میں ڈوب چکا ہوں اس سے مجھے نکال دے اور اپنی طرف بلا لے. اور آپ نے دیکھا کہ ڈوبتا ہوا جب آخری حد میں پہنچ جاتا ہے اور اس پہ بچنے کی کوئی امید نہیں رہتی ہے تو اس کی آخری انتہا اور امید کیا ہوتی ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں کو آخر میں اٹھا لیتا ہے کہ کسی کو وہ ہاتھ نظر آ جاوے اور کوئی اس کو بچا لے اس ڈوبتے ہوئے سمندر سے.
انسان بھی اسی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے کہ ہم اوپر سے نیچے تک گناہوں کے سمندر میں ڈوب چکے ہیں، اب ہمیں کوئی بچانے والی ذات نہیں ہے، صرف اللہ کی ذات ہے، ہمیں اللہ اپنی طرف متوجہ کر کے اپنی طرف بلا لے۔ تو یہ تیسری حکمت ہے۔ اس لیے رفع یدین عند التحریمہ یہ سب کے نزدیک سنت ہے۔ آگے مسئلہ ایک اور آ رہا ہے، عند الرکوع و عند القیام من الرکوع، رفع یدین کا حکم کیا ہے؟ یہ اختلافی مسئلہ ہے، لیکن عند التحریمہ، عند التکبیر، تکبیر کہتے وقت رفع یدین بالاتفاق تمام ائمہ مجتہدین کے نزدیک سنت۔ یہ تو تکبیر تحریمہ اور رفع یدین کی بات ہو گئی۔ تکبیر تحریمہ ضروری، رفع یدین سنت، لیکن رفع یدین ہاتھوں کو کہاں تک اٹھانا ہے اس میں بھی اختلاف ہے۔ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک رفع یدین حذاء منکبیہ، کندھوں تک ہے، اور یہ مشہور قول ہے ائمہ ثلاثہ کا، لیکن شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مالکیہ کے وہاں صحیح قول یہ ہے کہ ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا ہے، اور حنابلہ کے وہاں ابن قدامہ حنبلی اپنی مشہور اور شہر آفاق کتاب المغنی میں لکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں اختیار ہے کہ رفع یدین کندھوں تک کرے یا کانوں تک اٹھائے، دونوں کا اختیار ہے ہمارے یہاں۔ تو عام فقہی کتابوں میں ائمہ ثلاثہ کا مشہور مذہب یہ ہے کہ ان کے وہاں عند التکبیر رفع یدین حذاء منکبیہ، کندھوں تک ہے، لیکن شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تردید کے کہا کہ مالکیہ کے وہاں کانوں تک ہے، اور حنابلہ کے وہاں المغنی میں خود ابن قدامہ حنبلی نے لکھا ہے کہ ہمارے یہاں دونوں کا اختیار ہے، آپشن ہے، حذاء منکبیہ یا رفع اذنیہ، اپنے کانوں تک اٹھائے۔ باہر کے ہاتھوں کو اٹھانا کہاں تک مسنون ہے؟ مشہور قول کے مطابق ائمہ ثلاثہ کے نزدیک حذاء منکبیہ، اور عند الاحناف کانوں کے لو تک، شہمتی اذنی تک ہاتھوں کو اٹھانا مسنون اور مستحب ہے۔ اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ روایتوں میں مختلف الفاظ وارد ہوئے ہیں، جیسے ابو حمید الساعدی کی روایت میں ہی دیکھیں حذاء منکبیہ، ابھی آپ کے ساتھی نے جو روایت پڑھی اس میں حذاء منکبیہ، اس کے بعد میں آنے والی روایتوں میں ہے کہ شہمتی اذنی کا لفظ ہے بعد میں آنے والی روایتوں میں، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ نہ کانوں تک اٹھائے نہ کندھوں تک بلکہ درمیان میں۔ لہذا تین طرح کی روایت ہوئی۔ ابو داؤد کی جو شرح بسط المجہود مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، اس میں حضرت نے تینوں روایتوں کی تطبیق کرتے ہوئے اس شرح کا ضرور مطالعہ کرنا چاہیے۔ جب آپ ابو داؤد پڑھیں گے تو اس کو مطالعے میں ضرور رکھیں، تاکہ کبھی آپ کو کوئی بات پیش کرنے کی ضرورت پڑے وقت پر تو آپ پیش کر سکیں، جیسے میں نے ابھی پیش کیا۔ بہت اچھی شرح ہے، اور اگر وہ عربی شرح حل نہیں کر پاتے بسط المجہود تو اس کا اردو ترجمہ بھی غالباً ہو چکا ہے در منضود کے نام سے۔ مکمل ترجمہ نہیں ہوگا، اس سے ملتا جلتا ہی ہوگا، لیکن اس کا بھی مطالعہ کر سکتے ہیں، لیکن بسط المجہود زیادہ بہتر ہے۔ بہرحال تو وہاں حضرت نے تینوں روایتوں کی تطبیق کرتے ہوئے فرمایا ہے۔ اسی طرح علامہ ابن حمام نے اپنے مشہور شرح آفاق کتاب فتح القدیر شرح ہدایہ میں لکھا ہے کہ تینوں روایتوں کی تطبیق یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو اس طرح اٹھائے کہ ہتھیلی کندھوں کے قریب ہو، انگوٹھے شہمتی اذنی کے برابر ہو، اور انگلیاں کانوں کے سیرے، کانوں کے اوپر ہو، یعنی ہاتھ کی جو انگلیاں ہے اس کے سیرے کہاں پہنچ جائے؟ کانوں کے اوپر پہنچ جائے گی۔ اس طریقے سے یہاں پر کندھے پر ہے آپ کی ہتھیلی، اور شہمتی اذنی کے قریب آپ اپنے انگوٹھے کو رکھیں، اور انگلیاں کی جو سیرے ہیں اس کو آپ کان کے اوپر رکھیں۔ اس طریقے سے تینوں روایتوں میں
عمل ہو جائے گا، تینوں روایت میں تطبیق ہو جائے گی اور اس میں جو اضطراب ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ بعض حضرات نے تطبیق کرنے کی یہ کوشش کی تینوں روایتوں میں کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ مختلف احوال پر محمول ہے۔ کبھی سردی کا موسم تھا تو ہاتھ کو چادر سے باہر نہیں نکالا تو کندھوں تک اٹھا لیا، کبھی چادر نہیں تھی تو اوپر تک اٹھایا، اور کبھی درمیانی راستہ اختیار کرتے ہوئے نہ کندھوں کے بالکل قریب اور نہ ہی کانوں کے اوپر بلکہ درمیان میں ہاتھوں کو اٹھایا۔ تو یہ مختلف احوال پر محمول کیا جائے گا۔ باہر کے چاہے مختلف احوال پر محمول کرو یا تینوں روایتوں پر عمل کرو، بہتر صورت یہ ہے کہ تطبیق دیتے ہو تینوں روایتوں پر عمل کیا جائے، جیسا کہ ابن حمام نے اور صاحب بذل المجہود نے اس کی تطبیق اور ان کے درمیان میں جو ترجیح کی شکل ہے وہ سب سے بہترین پیش کی ہے۔ یہ تو ہاتھوں کے اٹھانے کے متعلق بات ہوئی تھی کہ کہاں تک ہاتھوں کو اٹھانا ہے۔ اس کے بعد ابو حمید الساعدی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پشت کو اچھی طرح بچھا دیا رکوع میں، پھر اپنے سر کو اٹھایا اچھی طرح، یہاں تک کہ ہر جوڑا اپنی جگہ پر آ گیا۔ اس سے بھی تعدیل ارکان کا ثبوت ملتا ہے کہ رکوع برابر کیا اور رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد پھر قوما کیسے کیا کہ ہر عضو اپنے مستقر پر اور ہر جوڑا اپنی جگہ پر آ گیا۔ وہی تعریف ہم نے تعدیل ارکان کی تھی کل، ٹھیک ہے، تحتاوی کے حوالے سے، اسی طریقے سے کنز کے حوالے سے، شامی کے حوالے سے، مختلف کتابوں کے حوالے دے کر کے ہم نے اس کی تعریف کی تھی تعدیل ارکان کی۔ تو اس حدیث سے بھی تعدیل ارکان کا ثبوت ملتا ہے۔ فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضِهَا۔ سجدے کی کیفیت ابو سعید حامدی ابو حمید الساعدی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں نہ اپنے ہاتھوں کو کھلا رکھا بالکل اور نہ ہی بالکل پست کیا۔ تو ہمارے یہاں مسنون رکوع میں یہ ہے کہ انگلیوں کو مکمل کھلا رکھے، اس لیے کہ وہاں گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑنا ہوتا ہے، اور سجدے میں مسنون یہ ہے کہ انگلیوں کو بالکل بند رکھے اور قبلہ کی طرف متوجہ رکھے۔ ان کے علاوہ دیگر تمام ارکان میں ہاتھوں کو اپنی اصلی حالت پر رکھنا ہے، نہ زیادہ کھلا رکھنا ہے نہ بند رکھے۔ لہذا جب رفع یدین کرتے ہیں عند تکبیر تو اس وقت بھی ہاتھوں کو نہ بالکل، ہاتھ کی انگلیوں کو نہ بالکل بند رکھے اور نہ ہی کھلا رکھے بلکہ اپنی اصلی حالت پر رکھے۔ اسی طریقے سے جب قاعدہ کریں گے تو اس وقت بھی ہاتھ کی انگلیوں کو نہ مکمل کھلا رکھے نہ بالکل بند رکھے بلکہ اپنی اصلی حالت پر رکھے۔ بہرحال پوری نماز میں صرف ایک جگہ پر انگلیوں کو مکمل کھلا رکھے اور وہ ہے رکوع، اور مکمل بند رکھے عند السجود، یہ ہمارے یہاں مسنون ہے۔ پھر قاعدہ اولا کا طریقہ بتلایا جو کہ افتراش ہے، اور قاعدہ اخیرہ میں انہوں نے بتایا کہ ایک پیر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کی طرف نکالا تھا، اور اس کی وجہ میں نے بتلائی کہ جہاں اللہ کے رسول نے اپنے پیروں کو یا تو جانبین نکالے یا کہیں آگے نکالا تو یہ کبر سنے یا ذوف کی بنیاد پر تھا، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے افتراشی ثابت ہے دونوں قاعدوں میں، اس لیے ہمارے یہاں دونوں قاعدوں میں افتراش افضل ہے، اگرچہ عند الباس تورک افضل ہے۔ چلیے، سمیع اللہ لمن حمدہ اور ربنا لک الحمد۔ دوسرا مشہور ترین مسئلہ رفع یدین کا ہے، جس مسئلے پر غیر مقلدین نے خوب شور مچایا ہے، اس کی تفصیل ان قریب آگے بیان کریں گے۔ سب سے پہلے تسمیع اور تحمید کے سلسلے میں امام صاحب فرماتے ہیں کہ منفرد کے لیے تسمیع اور تحمید دونوں کہنا افضل ہے، سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد۔ یہاں پر رک کر کے صرف ایک بات کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں، اس کو مسلم شریف میں دیکھ لینا کہ تسمیع اور تحمید کے لیے کون کون سے الفاظ روایت میں وارد ہوئے ہیں اور کون سا کہنا افضل ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے لیے مستقل روایت کتاب الصلاۃ باب صفت الصلاۃ میں ذکر کیا، فمن شاء تفصیل فلیراجع الیہ۔ اس کے اوپر ہمارے استاد محترم مفتی عبد الرحمن صاحب نے تفصیل کلام کیا تھا مسلم شریف کے سبق میں، اس لیے آپ ان کے شروحات میں فتح الملہم
جو علامہ عثمانی کی ہے اس میں بھی رجوع کیا جائے. عمدہ شرح ہے مسلم شریف کی. اسی طریقے سے خود کتاب کے اندر انہوں نے متعدد روایت کو جمع کیا ہے. اگر آپ عربی پر قادر ہے تو حواشی وغیرہ کو حل کر کے ان تمام روایتوں میں تطبیق دے سکتے ہیں اور یہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں کہ کون سے الفاظ کہنا اولا ہے. ہمارے یہاں مشہور ربنا لک الحمد ہی ہے، حالانکہ اس کے علاوہ بھی الفاظ ہیں اور میں اس کے علاوہ چند اور الفاظ بھی پڑھتا ہوں لیکن وہ آپ کو نہیں بتاؤں گا اس لیے کہ یہ میرا اپنا ذاتی عمل ہے. بہرحال سمیع اللہ لمن حمیدہ اور ربنا لک الحمد یہ آپ پڑھتے رہیے. اس کے علاوہ اگر آپ دوسرے الفاظ پر پڑھنا چاہتے ہو تو آپ کی خود کی تحقیق ہونی چاہیے کہ آپ کیوں پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، میں جو پڑھ رہا ہوں اس کے علاوہ الفاظ وہ میرے اپنی ذاتی تحقیق ہے. اس کے بعد اپنے اساتذہ سے مراجعات کی ہے، اس لیے ہم نے اس دوسرے طریقے کو اختیار کیا ہے. آگے بڑھتے ہوئے تسمیع اور تحمید منفرد کے لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مسنون ہے اور امام کے لیے فقط تسمیع ہے اور مقتدی کے لیے فقط تحمید ہے. جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ امام کے لیے تسمیع اور تحمید دونوں ہیں اور امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی قول کو اختیار کیا ہے اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت اس طرح بھی مروی ہے. لیکن اصح ترین روایت عند الاحناف اس باب میں یہ ہے کہ نماز کی حالت میں امام صرف تسمیع کہے گا اور مقتدی تحمید. اور امام صاحب نے اس کو تقسیم پر محمول کیا ہے کہ ان دونوں چیزوں کو تقسیم کیا گیا ہے، امام کے لیے تسمیع اور مقتدی کے لیے تحمید. اور جب تقسیم ہو گئی یہ چیزیں دونوں کے درمیان میں تو اس میں مشارکت جائز نہیں ہے. اب امام صاحب نے دونوں چیزوں کو مقتدی امام کے درمیان میں تقسیم کیوں کر دیا ہے اس کے لیے مستقل وائل بن حجر کی روایت غالباً صاحب ہدایہ نے نقل کی ہے اور اسی روایت سے استدلال کرتے ہوئے امام صاحب نے کہا ہے کہ یہ تقسیم کو چاہتی ہے یہ روایت، لہٰذا اس میں مشارکت جائز نہیں ہے. مزید تفصیل کے لیے ہدایہ دیکھ لیا جائے. کچھ دن پہلے ہی ہدایہ کے طلباء کو یہ سبق پڑھا دیا گیا. آگے کی بحث کی طرف بڑھتے ہوئے رفع یدین کا مسئلہ. جس نے رفع یدین کیا فبیہا، اور جس نے نہیں کیا ترک کر دیا تو اس کے اوپر بھی لعن طعن نہیں کیا. لیکن جب غیر مقلدین کا دور آیا تو انہوں نے اس بھیڑ میں شور کا اضافہ کرتے ہوئے اس مسئلے کو بہت معرکۃ الآراء مباحث میں سے ایک مبحث بنا لیا. حالانکہ شاہ صاحب علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے رفع الیدین پر ایک مستقل کتاب لکھی ترک رفع الیدین پر، جس میں حضرت نے آخر میں اپنا تجزیہ پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس مسئلے میں اتنا شور اور اتنا اختلاف اور اتنی ہوا پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جہاں صحابہ اور ائمہ مجتہدین کے درمیان رفع یدین اور ترک رفع یدین کے درمیان میں جو اختلاف ہے وہ اولیت اور غیر اولویت کا ہے، جواز اور عدم جواز کا نہیں ہے. تو جو چیز اولویت اور غیر اولویت میں ہو وہاں لعن طعن اور تنقید نہیں کی جاتی ہے. وہاں مبتلا بھی جس دلیل کو مضبوط سمجھے یا جس امام کی اتباع کرتا ہے اس کے فالو کرتے ہوئے اسی پر عمل کر سکتا ہے وہ لعن طعن کا مستحق نہیں ہوتا ہے. لعن طعن اور نہی المنکر ایسے شخص کو کیا جاتا ہے جو کسی فرض کو یا کسی شاعر اسلام کے حکم کو ترک کر دے. یہ نہ کوئی فرض ہے اور نہ شاعر اسلام کے احکام میں سے کوئی حکم ہے جس کے تارک کو یا جس کے عامل کو لعن طعن کیا جاوے. اس لیے ہمارے علماء نے اس میں بہت اعتدال کے ساتھ راستہ اختیار کیا ہے. البتہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جزء رفع الیدین ایک مستقل رسالہ قائم کرتے ہوئے رفع الیدین کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے اور احناف کی پرزور تردید کی ہے، اس لیے کہ امام صاحب سے بدظن تھے. اور بارہا میں نے کہا ہے کہ انہوں نے امام صاحب کو قال بعض الناس کہا ہے. ان کا نام لینا اپنی کتاب میں انہوں نے توہین سمجھا کہ ایسے امام کا نام میں اپنی کتاب میں کیسے لوں، اور اس توہین کی بنیاد پر حضرت نے صرف بعض العلماء نہ کہا بلکہ کیا کہا، بعض الناس کہا. ترمذی نے بھی امام صاحب کے نام کو اپنی کتاب میں لینا پسند نہیں کیا، اگرچہ بعض قدیم نسخوں میں امام صاحب کا نام ملتا ہے واللہ اعلم بالصواب کتنی حقیقت ہے، لیکن ابھی جو ہمارے پاس نسخے اس میں امام صاحب کا نام نہیں ملتا ہے، دیگر ائمہ کا نام ملتا ہے. لیکن انہوں نے کچھ اعتدال سے کام لیا ہے. اگرچہ امام صاحب کے نام کو اپنی کتاب میں ذکر کرنا ترمذی نے اس کی اپنی کتاب کی توہین سمجھی ہے،
لیکن امام صاحب کی اتنی توہین نہیں کی کہ قال بعض الناس کا، بلکہ قال بعض العلماء کہا. لیکن جس بخاری نے اتنے عظیم ہستی کی توہین کی اور جس کے نام کو اپنی کتاب میں لینا پسند نہیں کیا، بخاری کی جو 16 احادیث سند عالی سے منقول اور ثابت ہے، سارے کے سارے روات امام صاحب کے شاگرد ہیں. سمجھ رہے ہیں جی؟ بہرحال بات ادھر ادھر ہو گئی. تو امام بخاری نے جزء رفع الیدین ایک رسالہ مستقل لکھا ہے، اور بخاری شریف میں وہاں ایک مستقل ترجمۃ الباب قائم کیا گیا ہے رفع الیدین پر، اور وہاں امام صاحب کی پرزور تردید کی گئی ہے. اس لیے اگر اس کے مدلل دلائل رفع الیدین پر جو بخاری نے احناف پر اچھالا ہے اور اس کے خلاف باتیں کہی ہیں، مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم کی مشہور شہرہ آفاق کتاب شرح ترمذی، درس ترمذی کا ضرور مطالعہ کرنا چاہیے. ہے اردو کتاب، لیکن حضرت کے جو مضامین ہیں بہت عالی اور بلند ہیں. یعنی اردو میں ہوتے ہوئے بھی اس کو سمجھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. اسی طرح بخاری کی انہوں نے جو شرح لکھی ہے اردو میں بھی بہت تحفۃ القاری، بہت مشکل ہے اردو میں ہوتے ہوئے بھی. جیسے فضائل اعمال ہم اس کو اردو میں سمجھتے ہیں، لیکن بعض جگہ پر ایسے مضامین آتے ہیں یعنی کہ امام صاحب کو بھی پتہ نہیں رہتا کہ کیا کہنا چاہ رہے شیخ زکریا. وہاں صرف سر ہلانے اور اپنے آپ کو ہلانے کے علاوہ کچھ نہیں رہتا، بس ہلتے رہتے. اب کیا ہو رہا ہے کچھ پتہ نہیں. کئی مرتبہ میں نے بڑے بڑے ائمہ کو پکڑا، کہیں غلط وقف کر دیا، کہیں غلط لفظ پکڑ لیا، تو میں فوراً سمجھ گیا کہ امام صاحب سے سر خوب ہل رہی ہے، سمجھ کر کے کہ میں نے مضمون کو بہت اچھی طرح سمجھا. جب غلط ہی لفظ پر رہا ہے تو کیا مضمون خاک سمجھا ہوگا. وقف ہی غلط جگہ پر کیا ہے تو مضمون معلوم ہی کہا گیا. ایسا لگ رہا ہے حضرت شیخ زکریا کے ساتھ آسمانوں پر رخ پرواز کر رہے تھے، واللہ اعلم. خیر، تو ضرور درس ترمذی کا مطالعہ کریں، لیکن گہرائی اور گہرائی کے ساتھ. نہیں سمجھ میں آئے تو اپنے اساتذہ کی صحبت سے ان کے ساتھ رہ کر کے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں. بہرحال میں نے درس ترمذی کا از اول تاخیر اکثر و بیشتر پورا مطالعہ کر لیا تھا پڑھنے کے زمانے میں. بہت زبردست کتاب ہے. اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری اب شروحات آ گئی ہے ترمذی کے متعلق، لیکن جو مدلل کتاب ہے ترمذی میں درس ترمذی سے بہتر کوئی نہیں ہے. میں مدلل کی بات کر رہا ہوں، علمی مضامین کے متعلق اور کتابیں. جی خیر، تو وہاں رفع یدین کے متعلق جو کچھ امام بخاری نے ہماری تردید کی ہے، اس کے جواب میں مفتی تقی صاحب نے بہت اعتدال کے ساتھ اس کا جواب دیا ہے. وہاں دیکھ لیا جائے. کتنا وقت ہے؟ 10 منٹ ہے. جی. رفع یدین عند التکبیر، اسی طرح عند الرکوع، اسی طرح عند القیام من الرکوع اور عند السجود، ان تمام مقامات پر رفع یدین روایتوں میں ثابت ہے. عند التکبیر بالاتفاق رفع یدین ہے، اور عند السجود کسی بھی ائمہ مجتہدین کے نزدیک رفع یدین نہیں. جیسا کہ فصل ثانی میں ابو حمید الساعدی کی جو روایت ہے اس میں عند السجود رفع یدین کا ذکر ہے، لیکن کسی نے اس کو نہیں لیا ہے. ابھی بھی روایت جو چل رہی ہے اس سے پہلے بھی ابو حمید الساعدی کی تھی، اور فصل ثانی میں جو روایت وہ بھی انہیں کی ہے. بس فرق یہ ہے کہ ابھی جو فصل اول میں روایت ہے وہ مختصر ہے، اور فصل ثانی کے بعد جو روایت فصل ثانی میں ذکر کی ہے وہ بہت طویل روایت ہے. لیکن یہ جو روایت ابھی فصل اول میں وہ بخاری کی ہے جو کہ صحیح ہے، اور فصل ثانی کی جو روایت ہے وہ ضعیف ہے. اس کے اوپر محدثین نے خوب کلام کیا ہے اور اس کے اضطراب کو، اس کے منقطع ہونے کو، اس کے ضعیف ہونے کو ثابت کیا ہے. خاص طور پر فقہاء احناف نے، اس لیے کہ وہ فصل ثانی کی جو تیسری جو روایت ہے وہ ہمارے مخالف ہے.
لیکن بہرحال حقیقت میں اس کا تجزیہ کیا جائے تو واقعتاً یہ مسترب بھی ہے، اس میں اضطراب انقطاع بھی ہے اور ساتھ ساتھ میں ذوق بھی ہے، اس کی تفصیل وہاں آ جائے گی۔ تو رفع یدین ان مقامات پر ہے، یعنی تکبیر میں رفع یدین بالاتفاق ہے، عند السجود کسی کے نزدیک نہیں ہے، حالانکہ فصل ثانی میں ابو حمید الساعدی کی جو روایت وہاں ہے اور اسی کو شوافی نے اور جن حضرات نے رفع یدین کے قائل ہیں انہوں نے اسی حدیث کو اپنا مستدل بنایا۔ اب تعجب کی بات یہ ہے کہ جن حضرات نے جس روایت کو اپنا مستدل بنایا ہے تو وہاں رفع یدین عند السجود ہے، لیکن وہ خود نہیں کرتے وہاں۔ یا تو حدیث پر عمل کرنا ہو تو تام اور کامل طور پر عمل کرو، نہ اس پر نہ اس پر، ادھورے حدیث پر عمل کر رہے ہیں۔ وہاں تقریباً 4 مقامات پر فصل ثانی کی جو روایت ابو حمید الساعدی کی 4 مقامات پر رفع یدین ہے، اور شوافی نے تمام جگہوں کو ترک کر کے صرف جو ان کا مذہب ہے، مسلک ہے، یعنی رکوع کے وقت، جاتے وقت اور رکوع سے اٹھنے کے وقت اتنی ہی روایت کو لیا ہے، بس اس کے علاوہ کو ترک کر دیا۔ خیر، تو یہ 2 مقامات پر، ایک مقامات پر بالاتفاق رفع یدین، ایک مقام پر بالاتفاق نہیں ہے۔ اب رہے 2 مقام، عند الرکوع اور عند القیام من الرکوع، یعنی جب رکوع میں جائے ہاتھ اٹھانا جاتے وقت، اور جب رکوع سے کھڑے ہو جائے پھر ہاتھ اٹھانا۔ آپ نے دیکھا ہوگا شوافی کو رکوع میں جاتے وقت یوں کرتے، اور جب اٹھ جاتے رکوع سے تب بھی ہاتھ کرتے ہیں، رفع یدین، ٹھیک ہے۔ تو اس میں صحابہ کے دور سے لے کر کے تابعین اور ائمہ مجتہدین کے مابین اختلاف چلے آ رہا۔ چنانچہ 2 فریق ہے، ایک فریق صحابہ کی وہ ہے جو رفع یدین ہے، اور فریق ثانی جو ترک رفع یدین کے قائل ہے۔ صحابہ کی وہ جماعت جو رفع یدین کے قائل ہے ابن عمر، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تابعین میں سے حسن بصری رحمت اللہ علیہ، عطا طاؤس رحمت اللہ علیہ، اور ائمہ مجتہدین میں سے رفع یدین کے قائل امام شافعی رحمت اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ۔ اور ترک رفع یدین کے قائل جماعت صحابہ میں سے ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، اسی طریقے سے حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے جو ترک رفع یدین منقول ہے، یعنی وہ متعدد طرق سے، جو متعدد صحابہ سے منقول ہے وہ ثابت ہے۔ اس لیے ہمارا سب سے مضبوط مستدل اس باب میں ابن مسعود کی روایت ہے جو متعدد طرق سے اور متعدد اسانید سے ثابت ہے اور متابعات سے ثابت ہے۔ پھر اس کے بعد آتے ہیں تابعین میں ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ بھی ترک رفع یدین کے قائل ہیں، اور ائمہ مجتہدین میں سے احناف اس کے قائل ہیں۔ اب امام مالک رہ گیا امام مجتہدین میں، تو امام مالک کا مشہور قول یہ ہے کہ وہ شوافی اور حنابلہ کے ساتھ ہیں، لیکن المقدمۃ الکبریٰ میں لکھا ہے کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رفع یدین دون تکبیر، یعنی تکبیر کے علاوہ دیگر مقامات میں ضعیف ہے۔ ان کی اس قول کی بنیاد پر اور اس فرمان کی بنیاد پر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ترک رفع یدین میں وہ ہمارے ساتھ ہیں، اگرچہ مشہور قول یہ ہے کہ وہ پہلی جماعت اور فریق میں۔ رفع یدین کے مستدلات،
ہماری دلیل حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الصلاۃ میں باب صفت الصلاۃ میں صحیح اسناد کے ساتھ نقل کیا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے صحابہ کی جماعت کو نماز پڑھنے کا پورا طریقہ سکھایا، اور جب انہوں نے صحابہ کو پورا نماز کا طریقہ سکھایا، تعلیم دی ہے، تو انہوں نے صرف رفع یدین تکبیر تحریمہ کے علاوہ کہیں نہیں کیا. ہمارا دوسرا مستدل معجم طبرانی کی روایت ہے جو ابن عمر اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ 7 مقامات پر تکبیر رفع یدین ہے اور نماز میں صرف ایک ہی جگہ پر ہے، اور وہ ہے عندت تکبیر، تکبیر کے وقت. دیکھیے ابن عمر ابن عباس تو کون سے ہیں؟ فریق اول میں، یاد رکھیں، لیکن ان کی روایت خود اس کے خلاف ہے. ٹھیک ہے، ان کا عمل خود اس کے خلاف ہے. آگے چلتے ہیں. ہمارا تیسرا مستدل ثالث دلیل ثالث امام ترمذی رحمۃ اللہ، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے. حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتا رہا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف رفع یدین ان تکبیر ہی کیا ہے. دیکھیے حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرما رہے ہیں کہ رفع یدین صرف اللہ کے رسول نے صرف عندت تکبیر کہا ہے، اور اللہ کے رسول کے پیچھے وہ نماز پڑھ رہے تھے. اس سے مضبوط اور کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ خود نبی کے عمل کو انہوں نے پیش کیا. دلیل رابع طحاوی شریف کی روایت ہے کہ ابراہیم نخعی کے سامنے حضرت عمر بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وائل بن حجر کی حدیث پیش کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کو جاتے وقت اور رکوع سے کھڑے ہوتے وقت رفع یدین کرتے تھے. تو جیسے ہی عمر بن مرہ نے یہ روایت ابراہیم نخعی کے سامنے پیش کی تو وہ غضبناک ہوئے اور کہا کہ تم نے وائل بن حجر کی روایت میرے سامنے کیوں پیش کی؟ کیا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس جیسے کبار صحابہ نے نبی کو کبھی نہیں دیکھا رفع یدین کرتے ہوئے ان 2 مقامات پر؟ یعنی ان کا کہنے کا مقصود اور مطلب یہ تھا کہ جو راوی وائل بن حجر ہیں وہ بعد مسلمان ہوئے ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے پہلے بہت مسلمان ہوئے تھے. یعنی ان کو نبی کی زیادہ صحبت ملی، لیکن انہوں نے کبھی بھی رفع یدین کو نبی کے باپ کی طرف منسوب نہیں کہ نبی رفع یدین کرتے تھے. تو وائل بن حجر نے کیسے کہہ دیا؟ وہ تو بہت بعد میں، جس نے پوری زندگی نبی کے ساتھ گزارتے، عبداللہ بن مسعود وغیرہ جو رات بھی نبی کے ساتھ رہتے تھے، انہوں نے تو کبھی یہ نقل نہیں کیا. بس یہاں پر ہمارا مستدل ختم ہوتا ہے. دیگر ائمہ کا جو مستدل ہے انشاءاللہ